بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 12۔ پیج نمبر 550۔ جس شخص کی زندگی خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی کل کائنات کو اس کے لیے تابع اور مسخر کر دیتے ہیں، اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی بھی قدم خدا کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ اب اگر ایسا شخص بعض ایسے امور کر دکھاتا ہے جو عام دنیاوی اسباب و وسائل سے بالا تر ہو کر عمل میں آئے ہیں، تو کوتاہ بین اور مشکوک نگاہیں دیکھنے اور سمجھنے کی تو زحمت گوارا نہیں کرتی کہ جس ہستی سے یہ اعمال صادر ہوئے ہیں وہ خدا کی مرضی میں خود کو فنا کر چکی ہے۔ اس لیے خدا کی بے قید قدرت کا ہاتھ اس کے سر پر ہے، اور اس کے ان اعمال معجزات کو بھی عام قوانین قدر کی ترازو میں تول کر ان کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ راہ بے تشبہ غلط اور گمراہی کی راہ ہے، اور صاف اور روشن راہ مستقیم وہ ہے جس کو ہمیشہ سے مفکرین اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے چلے آئے ہیں، یعنی عام قوانین قدرت کے خلاف امور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کا انکار بداہت کا انکار ہے، اس لیے کہ قوانین قدرت اور نوامیس فطرت کے خالق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بے قید قدرت سے کسی قانون کو توڑ دے، بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ غالباً معجزات جیسے امور کے لیے اس کے ہاں شروع ہی سے ایسے جلد انوامیس فطرت اور قوانین قدرت کام کر رہے ہیں جو عام قوانین فطرت سے خاص ہیں، اور چونکہ دنیاوی علوم نے ان حدود تک رسائی نہیں کی اور وہ ابھی تک ان کے انکشافات سے عاجز ہیں، اس لیے ہم اپنی کوتاہ عقل کے پیش نظر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امور خارق عادت اور قوانین قدرت کو توڑنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کا تعلق بھی انوامیس فطرت ہی سے وابستہ ہوتا ہے۔ فرق صرف عام و خاص کا ہے، نہ کہ عام قوانین کے توڑنے کا، اور انوامیس فطرت کی اس تقسیم کا علم خدا تعالیٰ کی جانب سے ان نفوس قدسیہ کو مشاہدہ کے درجہ میں حاصل ہو جاتا ہے جن کے ذریعے سے ایسے امور کو ظاہر کیا جاتا ہے جو خاص نوامیس فطرت کے تحت بروئے کار آتے ہیں، مثلاً معجزات و کرامات۔ شیطانی اثرات میں سب سے بدترین اثر یا شیطانی وسوسہ یہ ہے کہ زن و شو کے خوشگوار تعلقات میں نفرت و عداوت کا ایسا زہر ملا دیا جائے جو ان کے مابین تفرقہ کا باعث ہو۔ یہ اس لیے بدترین ہے کہ عموماً اس کے نتائج کذب و بہتان، بد کلامی و بد اخلاقی، بدکاری و فحش، حتیٰ کہ قتل تک دور رس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل شیطان کو بہت محبوب ہے، چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس علی الصبح اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنی فوج کو انسانوں کی گمراہی کے لیے اطراف زمین میں منتشر کر دیتا ہے، اور جو ان میں زیادہ فتنہ پرداز ہوتا ہے وہ اس کے ہاں زیادہ تقرب پاتا ہے۔ چنانچہ واپس آ کر ہر ایک شیطان اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے کہ مثلاً میں فلاں شخص کو چمٹا رہا، حتیٰ کہ یہ کلمات بیہودہ کلمات کہلا کر چھوڑا، مگر ابلیس اس قسم کی کارگزاریوں کی داد نہیں دیتا اور ان کے فتنہ کو معمولی قرار دیتا ہے۔ اسی درمیان میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے زن و شو کے درمیان آج تفرقہ ڈال دیا اور ان کے خوشگوار تعلقات کو مقدر بنا دیا۔ ابلیس یہ سن کر فوراً اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور شاباش دیتا ہے کہ بے شک تو نے بہت بڑا کار نمایاں کیا ہے۔ صحیح مسلم۔ شیاطین جن و انس کا یہ سحر عموماً ایسے وساوس اور اسباب کے ذریعے عمل میں آتا ہے جو دونوں کے درمیان بدگمانی، بد کلامی اور شکر رنجی پیدا کرتے ہیں، اور یہ حالت آہستہ آہستہ نفرت و عداوت اور تفریق بین الزوجین پر مثمر ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور قرآن عزیز۔ حضرت ایوب کی شخصیت، یوباب اور ایوب، عہد ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور علماء یہود و نصارہ، غلط فہمی کا ازالہ، قرآن عزیز اور واقعہ ایوب علیہ السلام، چند تفسیری حقائق، سفر ایوب، وفات، بصائر۔
حضرت ایوب علیہ السلام اور قرآن عزیز میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں آیا ہے، سورہ نساء، انعام، انبیاء اور صاد، نساء اور انعام میں تو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے، وہ عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، نساء، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان، ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، انعام، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ اور سورہ انبیاء اور صاد میں مجمل تذکرہ ہے اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش و امتحان کا ایک سخت وقت آیا اور مصیبتوں اور بلاؤں نے چہار جانب سے ان کو گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے ماں سوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے، اور آخرکار ان کو خدا تعالی نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے ان کو فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز کے بیان کردہ واقعات سے قبل حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں بحث کر لی جائے تاکہ ہم اس ہستی کا صحیح تعارف کر سکیں جس کے صبر و شکر کی قرآن عزیز نے مدحت کی ہے اور جس کی زندگی کو مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق تحقیق کے لیے صرف 2 ماخذ ہو سکتے ہیں، ایک تورات اور دوسرے جو اقتباسات جو تاریخ قدیم سے اخذ کر کے مورخین عرب اور مورخین اسلام نے نقل کیے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ چند خارجی قرائن کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے، یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کے متعلق 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ سرزمین عیوز کے باشندہ تھے۔ عیوز کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا اور وہ شخص کامل اور صادق تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، باب 1 آیت 1۔ دوسری بات یہ کہ ان کے مویشی چوپایوں پر سبا اور کسدیوں بابلیوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانہ عروج کے معاصر تھے۔ یوباب اور ایوب۔ سفر ایوب کے ان 2 حوالوں کی وضاحت کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ بھی ہے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے زیر تحقیق مسئلہ میں مدد مل سکتی ہے، وہ یہ کہ تورات اور کتب تاریخ میں ایک نام یوباب آتا ہے اور محققین کا خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوباب ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ دراصل عبرانی میں یوباب کو اوب کہا گیا ہے اور یہی اوب عربی میں ایوب ہو گیا، لیکن اس تحقیق کے باوجود کہ ایوب، یوباب اور اوب مختلف زبانوں میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق مسئلہ پھر بھی حل طلب رہتا اور کچھ تفصیل چاہتا ہے۔ تورات کے بیان کے مطابق یوباب 2 جدا جدا شخصیتوں کے نام ہیں، ایک بنی یقطان میں سے ہے اور دوسرا بنی ادوم میں سے۔ جو یوباب یقطان کی نسل سے ہے اس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مقدم ہے، کیونکہ اس کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا ہے، یعنی یوباب بن یقطان بن عیر بن صلح بن ارفقسد بن سام بن نوح۔ پیدائش باب 10 آیت 22-24۔ اور جو بنی ادوم میں سے ہے وہ بھی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، لیکن یوباب اول کے زمانہ سے اس کا عہد متاخر ہے، اس لیے حضرت اسحاق کے تذکرہ میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ ادوم اسحاق کے صاحبزادہ عیسو عیس یا عیسو کا لقب ہے، اور یہ کہ وہ حضرت یعقوب سے بڑے تھے اور کنعان سے ترک وطن کر کے اپنے چچا حضرت اسماعیل کے پاس حجاز میں آ گئے تھے، اور ان کی صاحبزادی محلات یا بشامہ باسمہ سے شادی کر کے عرب کے اس حصہ سرزمین میں آباد ہو گئے تھے۔ تورات پیدائش باب 28 آیت 9۔ اور ان کی جو شام و فلسطین کے جنوب مغرب میں عرب کی آخری حد ہے اور جس جگہ کوہ سعیر کا سلسلہ طول میں شمال سے جنوب تک چلا گیا ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ وہ مقام جو عیمان سے حضر موت تک وسیع ہے۔ دائرۃ المعارف للبستانی جلد 2۔ ان عیسو ادوم کی نسل میں صدیوں تک حکومت ستوت کا دور رہا ہے، اور مورخین کے نزدیک ان کے دور حکومت کی ابتدا تقریباً 1700 قاف میم بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جب بنی اسرائیل مصر سے واپس آئے ہیں تو اس وقت بھی بنی ادوم سعیر پر حکمراں تھے۔ تورات میں ہے متی باب 2 آیت 14۔ تب موسیٰ نے قادس سے ادوم کے بادشاہ کو ایلچی کے ہاتھ یوں کہلا بھیجا کہ تیرے بھائی اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ سب تکلیفیں جو ہم پر آن پڑی ہیں تو جانتا ہے،
اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قدس سے روانہ ہو کر کوہ ہور پر آئی، اور خداوند نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون کو کہا۔ گنتی باب 2 آیات 22-23۔ بنی ادوم، پیدائش باب 36 آیات 32-39۔ بنی ادوم کے ان حکمرانوں کی جو فہرست تورات میں مذکور ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ساؤل طالوت کی وسیع حکومت سے پہلے کہ جس کی وسعت خطہ ادوم تک پہنچی اور جو 100 قاف میم میں قائم ہوئی تھی، 8 حکمراں برسر حکومت رہ چکے تھے، اور ان میں سے دوسرے حکمراں کا نام یوباب بن زارح تھا۔ اس حد پر پہنچ کر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اور یوباب دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں تو ان دونوں میں سے کس یوباب کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں مورخین کی 2 رائے ہیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ یہ بنی یقطان کی نسل سے اور عرب عاربہ میں سے ہے، اور اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر ہیں۔ یہ کم از کم حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاصر فرماتے ہیں۔ اولاً محققین تورات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اب یہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے عرب تھے، عرب میں ظاہر ہوئے تھے، اور سفر ایوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔ سفر ایوب میں ہے کہ وہ عوض کے ملک میں رہے تھے، اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ ان کے مویشی پر شیبہ سبا کے لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ 511۔ ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب پیدائش اور تواریخ اول میں عوض کو آرام بن سام بن نوح کا بیٹا کہا ہے، اور آرامی بالاتفاق عرب عاربہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے تھے۔ ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 486۔ عرب مورخ ابن عساکر کا رجحان بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو قریب بعہد ابراہیمی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے معاصر اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 326۔ اور نجار مصری اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 سال پہلے تھا۔ قصص الانبیاء صفحہ 415۔ ان دونوں کے برعکس مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں، اور ان کا زمانہ 100 قاف میم اور 700 قاف میم کے درمیان ہے۔ چنانچہ ارض القرآن میں ہے یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب ایک ادومی عرب تھے۔ خود سفر ایوب سے ثابت ہے عوض کی سرزمین میں ایک مرد صالح، راست گو، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور تھا۔ 101۔ ارض القرآن جلد 2 صفحہ 24۔ عوض تورات میں 2 آدمیوں کا نام ہے، ایک تو نہایت قدیم عوض بن ارم بن سام بن نوح، تکوین 36-29۔ باتفاق اہل کتاب اس سے عوض ثانی مراد ہے۔ عوض کے بنی ادومی عرب ہونے پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ سفر ایوب میں رفقائے ایوب کے جو مسکن بتائے ہیں وہ تیمن، نعمتان اور شوحان ہیں۔ 2:11۔ اول کے متعلق تو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مملکت ادوم کا ایک مشہور شہر تھا۔ تکوین 36-35۔ الخ زمانہ کے متعلق بھی فیصلہ اس لیے آسان ہے کہ کلدان ایوب 1:17 اور سبا ایوب 10:15 کا اس پر ذکر معاصرت ہے۔ سبا کا عروج 1000 قاف میم 700 قاف میم تک ہے، اس لیے ان دونوں زمانوں کے حدود میں کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا عہد قرار دینا چاہیے۔ ایضاً صفحہ 36۔ یہ عجیب بات ہے کہ زمانہ کے تعین میں دونوں حضرات سبا اور کلدانیوں بابلیوں کی معاصرت کی پیش فرماتے ہیں، مگر نتیجہ جدا جدا نکالتے اور ایک دوسرے کے متضاد فیصلہ دیتے ہیں۔ سید سلیمان صاحب کی تائید مشہور مورخ یعقوبی کے قول سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے یوباب ہوا ایوب بن زارح صدیق، یوباب ہی ایوب صدیق بن زارح ہیں۔ ان تفصیلات کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ بے شبہ یہ صحیح ہے کہ یوباب ہی ایوب ہیں، اور راجح یہ ہے کہ بنی یقطان میں سے نہیں بلکہ بنی ادوم میں سے ہیں۔ عہد ایوب علیہ السلام۔ البتہ زمانہ کے متعلق سید صاحب کی تحقیق صحیح نہیں ہے، اور ان کا یہ فرمانا کہ ایوب علیہ السلام کا عہد 1000 قاف میم سے 700 قاف میم کے درمیان ہے غیر تحقیقی ہے، بلکہ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کے درمیان ہے، اور تقریباً 1500 قاف میم اور 1300 قاف میم کے حدود میں تلاش کرنا چاہیے۔ ہماری یہ تحقیق چند اہم قرائن پر مبنی ہے، اور جو اس درجہ واضح ہیں کہ اگر ان کو دلائل بھی کہہ دیا جائے تو بے جان نہیں ہے۔
ایک پہلا قرینہ یہ ہے کہ بالاتفاق محققین تورات کے نزدیک صحیفہ ایوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانہ کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا ہے، اور یہ کہ مجموعہ تورات میں سب سے قدیم صحیفہ سفر ایوب ہے۔ دو جن مورخین نے ایوب علیہ السلام کو بنی ادوم میں سے بتایا ہے، وہ بھی ادوم، عیسو یا عیس، اور ان کے درمیان دو واسطوں سے زیادہ بیان نہیں کرتے، یعنی ایوب بن زارح بن موس، عوض بن عیسو، صاد کے ساتھ بھی ہے، سین کے ساتھ بھی ہے عیسو۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 326۔ یہی مورخین حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے جب مادری سلسلہ پر آتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے لے کر صاحبزادگان تک حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ذکر کے نیچے نہیں اترتے۔ مثلا ابن عساکر کہتے ہیں کہ وہ بنت لوط کے صاحبزادے ہیں، اور قاضی بیضاوی سورہ انبیاء بیضاوی نقل کرتے ہیں کہ وہ لیہ بنت یعقوب یا ماخیر بنت میشا بن یوسف یا رحمت بنت افرائیم بن یوسف کے صاحبزادے ہیں۔ ایضاً سورہ صاد 4 سید صاحب نے عوض کا جو نسب نامہ نقل کیا ہے، اس کے پیش نظر بھی حضرت ایوب کا نسب نامہ اس طرح بغیر کسی جرح و تنقید کے صحیح ہو سکتا ہے، یعنی یباب ایوب بن زارح بن عیوز بن دیسان بن عیسو بن اسحاق، اور اس سلسلہ میں اگرچہ عام مورخین کے بیان کردہ نسب نامہ سے صرف ایک نام دیسان کا اضافہ ہوتا ہے، تاہم اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کا زمانہ پیچھے ہٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بھی بعد ہو جائے اور 1000 قاف میم اور 700 قاف میم کے درمیان پہنچ جائے۔ مستعارہ بالا قرائن یا دلیل میں سے پہلا قرینہ بہت مضبوط اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ قرائن یا دلائل ہے، دلیل میں پڑھ گئی ہوں۔ قرائن یا دلائل میں سے پہلا قرینہ بہت مضبوط اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ محققین تورات نے تاریخی روشنی ہی میں یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ سفر ایوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے قبل زمانہ کا ہے، اور اس لیے یہ قرینہ نہیں بلکہ زبردست دلیل ہے۔ اور دوسرا اور تیسرا قرینہ اگرچہ ناموں کے تعین کے لحاظ سے قابل بحث ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ تورات اور تاریخی نقول کا سلسلہ نسب کے متعلق یہ بیان کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نواسہ یا حضرت لوط علیہ السلام کے نواسہ ہیں، محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ کسی حقیقت پر مبنی ہے۔ اور چوتھا قرینہ بھی یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ہونا چاہیے، اور وہ 1500 قاف میم اور 1300 قاف میم کے درمیان ہو سکتا ہے۔ امام بخاری کی بھی غالباً یہی تحقیق ہے، اسی لیے انہوں نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ترتیب قائم کی ہے، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ سے قبل کیا ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ۔ ایوب علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں تورات کے ناموں اور مورخین عرب کے ناموں میں کچھ اختلاف ہے، لیکن بنظر تحقیق یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ ناموں کے متعلق اس قسم کا اختلاف ہے جو عموماً مختلف زبانوں میں منتقل ہونے کی وجہ سے کتابت کی تصحیف و تبدیل کی شکل میں پیش آتا رہتا ہے، یعنی تورات کا عوض اور عرب مورخین کا موس، اور اسی طرح تورات کا زارح اور موسیٰ کا اور مورخین کا زراح دونوں ایک ہی ہیں۔ البتہ جن بعض مورخین نے موس یا اموس کو ایوب اور زارح کے درمیان بیان کر دیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ بعض حضرات نے ایوب علیہ السلام کا نسب بیان کرتے ہوئے روم بن عیس کہہ کر ان کو بنی روم سے بتایا ہے، یہ قطعاً بے اصل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور علماء یہود و نصارہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں صحیح تحقیق کے بعد یہ حقیقت بھی واضح رہنا چاہیے کہ ایوب علیہ السلام کے متعلق علماء یہود و نصارہ کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہے اور ایوب کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، مثلا ربی، رحمانی دیز، مکائلس، سملر، استیان اسی کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس شخصیت سے متعلق جس قدر واقعات منسوب ہیں سب باطل اور فرضی ہیں۔ گویا ان کے نزدیک سفر ایوب اگرچہ تاریخی اعتبار سے قدیم صحیفہ ہے مگر فرضی ہے، اور کانٹ اور انٹل وغیرہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک حقیق شخصیات کا نام ہے، اور ان سے منسوب صحیفہ کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل ہے۔ قصص الانبیاء للنجار صفحہ 415-416۔ مگر شخصیت تسلیم کرنے کے باوجود پھر تعین زمانہ کے متعلق ان کے درمیان اختلاف سخت ہوا ہے، اور مورخین عرب کے
درمیان بھی اختلاف ہے جو نقشہ ذیل سے معلوم ہو سکتا ہے۔ شمار 1 نام بستانی قول مختار 100 قبل از عہد ابراہیم علیہ السلام۔ 2 ابن مختار قول قریب بعہد ابراہیمی، ابن عساکر ہیں یہ، ابن عساکر قریب بعہد ابراہیمی۔ نمبر 3 نام کانٹ قول مختار معاصر یعقوب علیہ السلام۔ 4 نام انٹل قول مختار معاصر موسیٰ۔ 5 نام طبری مختار قول بعد زمانہ شعیب۔ نمبر 6 یہاں پر نام نہیں لکھا ہوا، ان کا قول لکھا ہوا ہے معاصر سلیمان۔ 7 ابن خثیمہ بعد سلیمان مختار قول۔ 8 ابن اسحاق، آگے ان کا ہے اسرائیلی مگر زمانہ نامعلوم۔ 9 یہاں پہ کراس لگے ہوئے ہیں معاصر بخت نظر بنی قدرزر۔ 10 معاصر زمانہ قضات بنی اسرائیل۔ 11 معاصر ارد شیر شاہ ایران۔ غرض حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو جب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ 1 حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں اور تمام مختلف اقوال میں بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ 2 مجموعہ تورات میں سے صحیفہ ایوب قدیم صحیفہ ہے اور عبرانی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے۔ 3 حضرت ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں۔ 4 ان کا عہد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عہد ہے۔ قرآن عزیز اور واقعہ ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق مستورہ بالا حقائق روشن ہو جانے کے بعد اب اس مختصر اور مجمل واقعہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں مذکور ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ انبیاء اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کا دکھ دور کر دیا اور اس کو اس کا کنبہ، اس کی مثل اور اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اپنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے عطا کر دیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ سورہ صاد۔ اور یاد کر ہمارے بندہ ایوب کے معاملہ کو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے، تب ہم نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار، اس نے ایسا ہی کیا اور چشمہ زمین سے ابل پڑا، تو ہم نے کہا یہ ہے نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی، اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال عطا کیے اور ان کی مانند اور زیادہ اپنی مہربانی سے اور یادگار بننے کے لیے عقل مندوں کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا لے اور اسے مار، اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا اور وہ اچھا بندہ ہے، بے شبہ وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا ہے۔ ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو اگرچہ بہت مختصر اور سادہ طرز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن بلاغت و معنی کے لحاظ سے واقعات کے جس قدر بھی صحیح اور اہم اجزاء تھے ان کو ایسے اعجاز کے ساتھ ادا کیا گیا ہے کہ سفر ایوب کے ضخیم اور طویل صحیفہ میں بھی وہ بات نظر نہیں آتی۔ ایک پاک اور مقدس انسان ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں انبیاء و رسل کی جماعت میں شامل ہے اور اس کا نام ایوب ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ وہ دولت و ثروت اور کثرت اہل و عیال کے لحاظ سے بھی بہت خوش بخت اور فیروز مند تھا، مگر یکا یک امتحان و آزمائش میں آ گیا اور متاع و مال، اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت نے آ کر گھیرا، مال و منال برباد ہوا، اہل و عیال ہلاک ہوئے، جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا، تب بھی اس نے نہ شکوہ کیا اور نہ شکایت، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی جناب میں صرف عرض حال کر دیا۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ پاس ادب کا عالم یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تو نے مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ اس کو علم ہے کہ تکلیف و عذاب کو خدا ہی کی مخلوق ہے، مگر شیطانی اسباب پر ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے یہی کہا شیطان نے مجھ کو تکلیف و عذاب کے ساتھ چھو دیا، اور پھر عرض حال کے لیے نہایت عجیب و لطیف اور بلیغ پیرایا
بیان اختیار کیا کہ انی مسنی الضر، خدایا مجھ کو مصیبت نے آ گھیرا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ اور جب اس نے پکارا تو خدا نے سنا اور قبول کیا۔ جو مال و متاع برباد ہوا اور جو اہل و عیال ہلاک ہوئے، خدا نے اس سے چند در چند اور زیادہ اس کو بخش دیے اور صحت و تندرستی کے لیے چشمہ جاری کر دیا کہ غسل کر کے چنگا ہو جائے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم واستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهله ومنهم معهم، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رحمت اس کا ذاتی وصف ہے، ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، اور تاکہ اہل بصیرت اور فرما بردار بندے اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین، رحمتا منا وذکرى لأولی الالباب، اور پھر حضرت ایوب کے صبر و عبودیت کی تعریف کرتے ہوئے اس نے یہ کہہ کر ان کی عظمت کو چار چاند لگائے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے ایوب کو بڑا ہی صابر پایا، وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری جانب رجوع ہونے والا ہے۔ ان 4-5 آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جس واقعہ کا اظہار کیا گیا ہے، اس کے اعجاز کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہی واقعات کو بیان کرنے میں سفر ایوب کے طویل 42 ابواب اور کئی سو آیات نے جگہ لی ہے۔ چند تفسیری حقائق، اس مقام پر چند تفسیری حقائق کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے جو ایوب کے واقعہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ایک، اسرائیلی روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کے متعلق مبالغہ آمیز روایات درج ہیں، اور ان میں ایسے امراض کا انتساب کیا گیا ہے جو باعث نفرت سمجھے جاتے اور جن کی وجہ سے مریض انسان سے بچنا ضروری سمجھا جاتا ہے، مثلاً جذام یا پھوڑے پھنسیوں کا اس حد تک پہنچانا کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں، اس لیے کہ یہ نبوت کے مقصد تبلیغ و ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت کے لیے رکاوٹ کا باعث۔ اور پھر اس کے دو جواب دیے، ایک یہ کہ شاید حضرت ایوب کو یہ مرض نبوت سے پہلے لاحق ہوا ہو اور مصیبت و آزمائش پر صبر و شکر کے بعد جب ان کو شفا عطا ہوئی تو منصب نبوت سے سرفراز آ گیا، اور دوسرا جواب یہ کہ اسرائیلی روایات غیر مستند اور مبالغہ آمیز ہیں اور قرآن عزیز اور احادیث رسول میں اس کے متعلق کوئی تفصیل موجود نہیں، لہٰذا نہ اشکال پیدا ہوتا ہے نہ اس کے جواب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ محققین کی رائے یہی ہے اور یہی صحیح اور درست ہے، اور جبکہ قرآن عزیز نے مرض کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور تمام ذخیرہ حدیث اس کے ذکر سے خالی ہے، تو اسرائیلی روایات پر بحث قائم کرنا فضول اور لغو ہے۔ دو، مسنی الشیطان سے کیا مراد ہے؟ اسرائیلی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب کے آزمانے کے لیے ان کے مال و منال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ان کے جسم پر بھی شیطان کو قابو دے دیا تھا، اور محققین کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے یہ بات پاس ادب کے طور پر فرمائی اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کی جانب سے تو خیر ہی خیر ہے، اور جس شے کو ہم شر کہتے ہیں وہ ہماری نسبت سے شر ہے، ورنہ کائنات کے مجموعی مصالح کے لحاظ سے غور کرو گے تو اس کو بھی خیر ہی ماننا پڑے گا۔ ہماری زندگی ہمارے اعمال کی نسبتیں بعض چیزوں کو شر بنا دیتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی حقیقت کے اظہار کے لیے متقین کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو اس کی نسبت خدا تعالیٰ کی جانب کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی برائی حملہ کرتی ہے تو اس کو اپنے نفس کی جانب منسوب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ایک جگہ اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہی حضرات کرام دوسری توجہ یہ کرتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب کا جو مقولہ بیان کیا گیا ہے، ربی انی مسنی الضر، تو اس سے وہ مرض مراد ہے جو ایوب کو لاحق تھا، اور سورہ صاد کی اس آیت میں شیطان کے ایذا، نصب اور عذاب سے وہ وساوس و ہموم مراد ہیں جو اس کی جانب سے ان پر ہجوم کرتے اور آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ناشکر گزاری اور جزا و فضا پر آمادہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے رہتے تھے، اور حضرت ایوب کے صبر و استقامت اور انابت اللہ کے پاک جذبات کو ٹھیس لگا کر ان کی روحانی اذیت و تکلیف کا باعث ہوتے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسمانی مرض کے مقابلہ میں بہت زیادہ پریشان کن بنتے رہتے تھے۔ 3 آیت وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ میں اہل و عیال کی عطا کا جو ذکر آیا ہے، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی صحت کے بعد ان کے ہلاک شدہ اہل و عیال کی جگہ
پہلے سے زیادہ ان کے اہل و عیال میں اضافہ کر دیا، اور جو اہل خاندان منتشر ہو گئے ان کو دوبارہ ان کے پاس جمع کر دیا، یا یہ مقصد ہے کہ ہلاک شدگان کو بھی حیات تازہ بخش دی اور مزید عطا کر دیے۔ ابن کثیر نے حسن اور قتادہ سے یہ دوسرے معنی نقل کیے ہیں۔ ابن کثیر سورہ صاد اور شاہ عبد القادر صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ موضح القرآن سورہ صاد اور امام راضی ابن حبان کا رجحان پہلے معنی کی جانب ہے، اور آیت میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔